أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ تعالی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا ایک حصہ تلاوت کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں اور آپ کے جانثار صحابہ کے عمل کو پسند فرمانے کا ارشاد فرما رہے ہیں اور اس پر جو ان کو انعام ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے، بیعت ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ بیعت اسلام بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی دوسرا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ بیعت کرتا ہے اور اس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ میں نے اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر صحابہ کرام سے بیعت کی۔ کئی صحابہ نے، حدیث پاک میں آتا ہے، کئی صحابہ کرام نے بیعت محبت کی ہے نبی کریم علیہ السلام۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کروں گا، سب سے زیادہ آپ سے محبت کروں گا۔ اور یہ جو بیعت ہو رہی ہے یہاں اس موقع پہ، یہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت ہو رہی ہے اور یہ بیعت جہاد ہے۔ صحابہ کرام کو جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیچھے یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا کہ ان کو سمجھایا جائے کہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ہمیں عمرہ کرنے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے اجازت نہ دی اور یہ ایک افواہ پھیلی کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو یہ افواہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ بتاتا ہے کہ حضور کو یقین تھا کہ حضرت عثمان غنی موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ کو خواب میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان قریب مکہ فتح ہوگا، تو آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ اگر جہاد کی نوبت آئی تو پھر صحابہ کرام ڈٹ کر جہاد کریں گے، کفار کے ساتھ لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ اور اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت۔
جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تو اس میں یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ اگر ہمیں لڑنا پڑے تو جب تک فتح نہ ہو جائے یا ہم شہید نہ ہو جائیں ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ حالات صحابہ کرام کے سامنے تھے کہ یہ لوگ جنگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، یہ احرام کی حالت میں تھے، کپڑے دو چادریں ان کے پاس تھیں احرام کے طور پر، اور قربانی کے جانور ان کے ساتھ تھے، یہ زیادہ اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے۔ لیکن ان کا صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ اللہ رسول کی مدد پر تھا۔ انہوں نے کبھی ظاہری اسباب کو نہیں دیکھا تھا کہ جہاں بھی ان کو میدان میں اترنا پڑا وہ اللہ کی مدد کے بھروسے پر اتر گئے، اور انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ فتح و نصرت عطا فرمائی۔ لہذا جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا تو 1400 صحابہ نے اس طرح والہانہ انداز میں، اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ دوڑ دوڑ کر صحابہ، ظاہر 1400 افراد تھے تو مختلف جگہ پہ ان کے خیمے لگے ہوئے تھے، جہاں سے بھی چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر حضور کی لیٹ نہ ہو جائیں، جلدی جلدی یہ بیعت ہو جائے ہماری، اتنا ذوق اور اتنا شوق تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے بیعت یعنی حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معاہدہ انہوں نے کیا، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ تو بڑے ذوق شوق سے انہوں نے بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو بایعونک، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اللہ سے محبت ہے، حضور سے بیعت اللہ سے بیعت ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد من یطع اللہ فقد اطاع، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت، جس نے نبی کی بات مان لی اس نے اللہ ہی کی بات مان لی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام سے جس نے محبت کی اس نے اللہ ہی سے محبت کی۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ کی مدد کا، اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد کا ہاتھ ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ایک آیا کریمہ میں آگے وہ آیا کریمہ آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کر نبی کریم علیہ السلام کے درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کیا، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا۔ یہ جتنے صحابہ، ان میں 4 یار بھی تھے اور بھی 1400 صحابہ کی جماعت تھی، ایک منافق تھا اس نے نہیں کی تھی، وہ چھپ گیا تھا کہیں جا کر، باقی صحابہ سے سارے انہوں نے سب نے بیعت کی۔ تو جنہوں نے بیعت کی ان پر اللہ پاک نے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا کہ ان سب پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اور ہمیشہ ان پر حضور راضی رہے۔ اور وہاں اس وقت یہ موقع بھی آیا کہ جب سارے صحابہ کی بیعت ہو گئی، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے۔ بائیں ہاتھ کو حضور نے ایسے فرمایا، لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے، عثمان کی بیعت میں خود لیتا ہوں، عثمان کی بیعت میں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اعتماد تھا کہ ہو سکتا ہی نہیں کہ عثمان یہاں موجود ہوتے اور میری بیعت نہ کرتے، لہذا حضور نے ایک اپنے ہاتھ کو اپنا ہاتھ ہی قرار دیا اور دوسرا ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا، اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ تو حضور نے خود ان کی بیعت لی۔ باقی پھر وہ اس کے بعد میں صلح کا معاملہ آیا، 2 سال بعد اللہ پاک نے مکہ بھی عطا فرما دیا۔ تو اس آیت کے ایک حصے پہ گفتگو ہوئی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گا۔